سورہ القصص رکوع نمبر 8 تلاوت. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. سورہ القصص رکوع نمبر 8 ترجمہ کنز الایمان. بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زوراور جماعت پر بھاری تھیں. جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اسے آخرت کا گھر طلب کر، اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا. بولا یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ سنگتیں یعنی قومیں ہلاک فرما دی جن کی قوتیں اس سے سخت تھیں اور جمع اس سے بھی زیادہ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں. تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش میں. بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا، بے شک اس کا بڑا نصیب ہے. اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں. تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا. اور کل جس نے اس کے مرتبہ کی آرزو کی تھی صبح کہنے لگے عجب بات ہے، اللہ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے. اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا. اے عجب کافروں کا بھلا نہیں. سورہ القصص رکوع نمبر 8 تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، جب فرعون غرق ہو گیا اور اللہ کریم نے فرعون کے محلات پر بنی اسرائیل کو قابو دے دیا، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر حکمران بھی قائم کر دیے، خود آپ شام شریف تشریف لے گئے، تو بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کو آپ نے ان کا حاکم بنایا، اس کا نام تھا قارون. قارون نے آہستہ آہستہ اتنا بزنس کیا اور اتنی زبردست دولت جمع کر لی کہ اس کے خزانوں کی جو کنجیاں ہیں وہ ایک بہت بڑی جماعت مل کر اٹھاتی تھی، یعنی بہت بڑا گروہ تھا. یعنی یوں سمجھ لو
50-60 آدمی اس کام کے لیے رکھے ہوئے تھے کہ ہر آدمی کے پاس ایک آدمی کے پاس 10-10 کلو یا 15-15 کلو کا وزن تھا. یہ کیا ہے جی؟ یہ کنجیاں ہیں ان خزانوں کی جو جن کے اندر یہ ان کمروں کی یا ان مکانات کی یا ان بڑی بڑی بلڈنگوں کی چابیاں ہیں جن کے اندر قارون کے خزانے موجود ہیں. اذ قال له قومه، اس کے لیے اس کی قوم میں سے جو ایمان والے بنی اسرائیل ہیں انہوں نے اس کو یہ کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر اور اترانا. یہ دوسروں کو کنجیاں دکھاتا پھرتا ہے تو. آج بھی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹی سی کار خریدی اور کنجی کے ساتھ کار کی چابی کے ساتھ بڑا سارا چھلا لگوا لیا، بڑا سارا کی چین لگا دیا اور ہاتھ میں لہراتے پھرتے کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ ہم نے بھی کار رکھی ہوئی ہے. بعد لوگ موبائل سیٹ لیں گے اور کوئی گاڑی انہوں نے کوئی کال کرنی نہیں ہے لیکن دوسروں کے سامنے ویسے ہی نکال کر ایسے کان میں لگائیں گے، دوسروں کو بتائیں گے ہم نے اتنا اچھا سیٹ لیا ہوا ہے. یہ جو اس کو کہتے ہیں اترانا، دوسروں کو شو مارنا دکھانا کہ بھی ہمارے پاس بھی کچھ ہے. ویسے اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو استعمال کرو تو گناہ نہیں ہے. کار میں بھی رکھو، ہر سہولت رکھو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، لیکن دوسروں کو جلانے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں پر بڑائی مارنے کے لیے اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کرو، اس طرح کی حرکتیں کرو گی یا کرو گے، عورتیں بھی سن رہی ہیں نا، تو وہ پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں اترانا لکھا جائے گا. اور جن کے لیے اترانا لکھ دیا جائے، شیخی مارنا لکھ دیا جائے، بڑائی مارنا لکھ دیا جائے، بڑی حرکتیں اور تکبر کی حرکتیں کرنا لکھ دیا جائے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ ایسے مرد ہوں یا ایسی عورتیں، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ پاک ایسی اترانے والوں اور بڑائی مارنے والوں کو اپنا دوست نہیں بناتا، اللہ ان سے پیار ہی نہیں کرتا. فرمایا تو اپنے رب کا شکر ادا کر اور اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر، زکوٰۃ دے، صدقہ دے. اس نے جا کے حساب کیا، کتنے مہینے حساب کرتا رہا. جب حساب کیا تو پتہ چلا ایک پورا شہر آباد ہو سکتا ہے، نئے سرے سے کھود کر تعمیر کر کے بنا کے، اور اس میں لوگوں کو بسایا جا سکتا ہے. اتنا پیسہ زکوٰۃ کا بنتا ہے. جب قارون کو پتہ چلا اتنا پیسہ میرا نکل جائے گا تو اس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور چونکہ حساب کر چکا تھا لہذا اس کو اب اور غرور آیا. فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنی آرائش میں زبردست ایک ہاتھی کو تیار کیا، اس ہاتھی کے اوپر بیٹھا اور بہت زبردست قسم کی اس نے ہاتھی کے بھی اتنے بہترین کپڑے پہنائے ہاتھی کو کہ جتنے شاید کوئی مہنگی سے مہنگی دلہن کا بھی کوئی سوٹ نہ ہو، اس طرح اس نے ہاتھی کو کپڑے پہنائے اور ہاتھی کو قیمتی لباس پہنائے. ہاتھی کے کانوں میں سونے کی بالیاں ڈالی اور ہاتھی کے کانوں کے اندر 10 کلو کی بالیاں، 10 کلو سونا ایک کان میں، 10 کلو سونا دوسرے کان میں، ہاتھی کے کان میں سونا. غریب کی بچی جہیز کے لیے ترس رہی ہے اور دنیا کی ہوس والا بندہ اپنے جانوروں پر سونا خرچ کر رہا ہے. آج بھی اسی طرح کے قارون اس معاشرے میں موجود ہیں کہ وہ ان کے ارد گرد غریبوں کی بچیاں جہیز کے لیے ترستی ہیں یا غریبوں کی بچیاں ہاتھ پیلے ہونے کے سامان کے لیے ترستی ہیں، اور وہ اپنی عیاشیوں میں اتراتے پھرتے ہیں. ان کے کتے مربے کھاتے ہیں، ان کے گھوڑے مہنگی غذائیں کھاتے ہیں، ان کی بلیاں بہت قیمتی غذائیں کھاتی ہیں، اور پاس غریب کے بچے بھوکے مر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی یہ اطراحٹ، ایسے لوگوں کا یہ کام اگر فقط دنیا کو دکھانے کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں، لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور پھر اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو یہ ناجائز بھی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر ساتھ غریبوں کا حق بھی ادا کر رہے ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہوں، صدقات بھی دے رہے ہوں،
پھر اگر وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو پھر یہ ناجائز بھی نہیں کہ اگر وہ گھوڑے پال رہے ہیں یا بلی پال رہے ہیں یا کتا پال رہے ہیں یا اس طرح کا کام کر رہے ہیں یا ان کو اچھی غذائیں کھلا رہے ہیں، ناجائز نہیں، حرام نہیں، لیکن اس وقت قابل مذمت ہے جب ایک شخص کو اپنے گھوڑے کا تو خیال ہے لیکن ہمسائے میں ترستے ہوئے کسی غریب کے بیمار بچے کا خیال نہیں. سو اس لیے وہ جب زینت میں آیا، جب وہ زینت میں بن سنور کر سج دھج کر جب وہ نکلا، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، دنیا کی زینت سے متاثر ہونے والے لوگ، ہے نہیں فلاں نے کتنا اچھا زیور پہنا ہوا تھا، کتنی خوش نصیب ہے جی. کسی کا رشتہ کسی بد دین کے بد مذہب کے گھر ہو جائے لیکن ہو پیسے والا، وہ بڑی خوش نصیب ہے. فلاں بد مذہب کے گھر چلی گئی ہے، بڑی خوش نصیب، دیکھو بڑے اونچے گھر میں پیسے والے گھر میں گئی ہے، بڑے مزے کرے گی. نظر فقط دنیا دار عورتوں کی رشتوں کے معاملے میں فقط پیسے پر ہوتی ہے. پیسہ بس ہو جی، لڑکا ہو پیسے والا ہونا چاہیے، اس کے پاس پیسہ ہو، بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، یہ ان کا تصور ہے دنیا دار عورتوں کا. لیکن جو دیندار عورتیں ہیں ان کی تمنا یہ ہوتی ہے لڑکا ہو نبی کے کہے جیسا ہو، اس کے پاس پیسہ ہو پر رب کے چاہے جیسا ہو. تو وہ جو دنیا دار مرد اور دنیا دار عورتیں تھیں وہ کہنے لگی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے اللہ جس طرح قارون کو ملا ہے کاش ایسے پیسے ہمیں بھی ملتے، ایسے ہمیں بھی دولت ملتی. تو رال نہ ٹپکایا کرو دنیا داروں کی دولت دیکھ کر. کسی بھی دنیا دار متکبر غرور کی دولت دیکھو تو ڈر جایا کرو کہ یہ تو آزمائش ہے، یہ تو عذاب ہے. اللہ ہمیں ایسی متکبرانہ دولت نہ دے. مولا وہ دولت دے جو حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائیے، وہ دولت دے جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو عطا فرمائیے، وہ دولت اور وہ ثروت دے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائیے، وہ دولت دے جو ہمارے دنیا کے بھی کام آئے اور ہم اس میں سے تیری راہ ہمیں دین میں بھی لٹائیں. تو جو شخص دین کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو اس کی دولت بھی برکت والی ہے، اور جو فقط دنیا دار ہو اس کی دولت منحوس ہے اور وہ بے برکت ہے. تو وہ عورتیں اور مرد یوں کہنے لگے انہو لذو حظ عظیم، یہ قارون تو بڑا ہی خوش نصیب ہے. جی اپنی کنسپٹ کو ٹھیک کرو، اپنے خاندانوں میں، اپنی فیملیز میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں ہمیشہ خوش نصیبی کا تعلق دولت سے مت جوڑو. قرآن تمہیں یہ کہہ رہا ہے کسی کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے، دولت کا نہ ہونا بد نصیبی کی علامت نہیں اور دولت کا ہو جانا خوش نصیبی کی علامت نہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، غریب ہے یا امیر ہے میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جو نیک ہے، تقوی والا ہے، جس کا دل صاف ہے. وہ غریب ہے تو تب بھی میرے نزدیک عزت والا ہے، وہ امیر ہے تب بھی عزت والا ہے. تو عزت کا معیار تقوی ہے، پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے پیسہ ایک بہت بڑی آج کے دور کی ضرورت ہے، لیکن جو ضرورت ہے نا اس کو ایمان مت بناؤ، ایک حد تک اس سے تعلق رکھو. اور یہ کہا خوش نصیب ہے، قارون تو بڑا خوش نصیب ہے. وقال الذین اوتوا العلم، اس وقت ایسی عورتیں بھی تھیں جن کو اللہ نے علم دے رکھا تھا دین کا، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پتہ تھا، جن کو یہ معلوم تھا کہ دین کے اندر دولت کی تعریف کتنی کرنی چاہیے اور کتنی نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا ویلکم، اے چپ کرو، او نی بند کر، او عورت چپ کر، کیا کہہ رہی ہے کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے؟ او بھائی صاحب چپ کرو، کیا باتیں کر رہے ہو کہ یہ قارون بڑا خوش نصیب ہے؟ ویلکم، چپ کرو، خرابی ہو تمہاری. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اصل چیز تو یہ ہے کہ جو اللہ کا ثواب اگر کسی کو مل جائے، ثواب جو ہے وہ دنیا کی دولت سے زیادہ بہتر ہے. نامہ اعمال میں اگر دولت ہے
قبر میں پہنچے ثواب نہیں مگر دولت ہے، وہ تو سانپ بن جائے گی، اور دولت کچھ بھی نہیں ہے مگر ثواب سے جھولی بھری ہوئی ہے تو قبر روشن ہو جائے گی۔ اصل چیز تو ثواب ہے، نیک کام ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، صبر کرو، اگر حالات تمہارے غریب ہیں تو کوئی بات نہیں، صبر کرنے والوں کو اللہ پاک دنیا میں بھی اچھا دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو ثواب ملتا ہے۔ ہوا یوں کہ اس نے جب بہت اترایا، ہاتھی پہ ادھر گیا ادھر گیا، ایک سامنے غریب کا ایک بچہ آیا، اس بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو قارون ہے۔ وہ غریب کا بچہ ہاتھی کے سامنے سے گزر گیا، اس کی کالی سی بلی تھی، کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا۔ یہ بھی ہمارے معاشروں کے اندر پھیل گئی ہے گندی بات۔ گھر سے باہر نکلے، آگے سے کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا کالی بلی نے، اب تو کام خراب ہو گیا، اب اس کام کو نہیں جانا۔ خبردار، رستے اللہ نے بنائے، بلی کو بھی اللہ تعالیٰ نے چلنے کا وقت، بلی چل رہی ہے چل رہی ہے، اپنے کام کو کر رہی ہے، اسے کیا پتا کہ آپ باہر نکل رہے ہیں اور میں آپ کے آگے سے گزروں گی، ہیں؟ وہ اپنے چوہے کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور تو نے اپنے لیے خطرہ سمجھ لیا ہے۔ جی یہ باتیں جو ہے نا، یہ تب ہوتی ہیں جب لوگ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھو آج قرآن کی برکت سے کتنی باریک باریک باتوں پہ بھی فیض مل رہا ہے۔ کالی بلی کار کے آگے سے گزرے یا یار کے آگے سے گزرے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلی کے گزرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا۔ مگر قارون تھا، وہ کافر تھا، چونکہ اس کے سامنے سے کالی بلی گزری اور بلی تھی کسی غریب لڑکے کی، ایک دم اوپر سے اس نے اشارہ کیا اپنے لشکریوں کو، تیر مارو اس کو، بلی کو بھی مار دو بچے کو بھی مار دو، میرے رستے میں کیوں آیا؟ بس جو بلی کو مارا غریب بچہ تھا، اس کی بلی جو مری، تیر انہوں نے غریب کو بھی مارا لیکن وہ غریب بچہ نیچے بیٹھ گیا، چھپ گیا، اس کو تیر تو نہ لگا، بلی مر گئی، اس کو بلی کا صدمہ آیا، اس نے دعا کی، اس نے کہا یا اللہ قارون کو، غریب کے بچے کی بد دعا، یا اللہ اس قارون کو اس کے گھر سمیت غرق کر دے، اس کی دولت سمیت غرق کر دے۔ بس اسی وقت زمین پھٹی، پھر اس کے قارون کے جتنے خزانے وہ سب کے سب پہلے نیچے، اس کے اوپر قارون کو الٹا کر کے زمین میں دھسایا اور دھستا چلا گیا، دھستا چلا گیا۔ لوگ سارے دیکھ رہے ہیں جو اس کا تماشا دیکھ رہے تھے، اب وہی کہنے لگے، کیا کہتے ہیں کہ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وہ کہتی تھی آئے بڑا خوش نصیب ہے۔ اب جو اگلا دن آیا، وَيْكَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا، شکر ہے یا اللہ تیرا ہمارے اوپر احسان ہوا، ہم اس کی خواہش کرتے تھے کہیں تو بھی ہمیں ان کے ساتھ غرق کر دیتا تو کیا ہوتا، تیرا شکر ہے یا اللہ تو نے ہمیں زمین میں نہیں دھسایا ہے، اے اللہ ہم قارون سے بری ہیں، اے اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلتے ہیں، آج کے بعد ہم دنیا کی محبت اپنے سینے سے دور کر رہے ہیں۔ دنیا کی محبت سے کنارہ کر لو، جیسے بھی گزرتی ہے گزارا کر لو، دنیا کی محبت سے کنارہ کر لو، جیسے بھی گزرتی ہے گزارا کر لو۔ ایک نسخہ بتاتا ہوں جینے کا تمہیں، ایک نسخہ بتاتا ہوں جینے کا تمہیں، بس محمد کو ہی اپنا سہارا کر لو۔